حاضرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد۔ عزیزان محترم، گفتگو آپ کی خدمت میں یہاں تک پہنچی تھی کہ بہت سارے افراد یہ نہیں جانتے کہ وقف کسے کہتے ہیں، وقف کیا ہے۔ لہذا میں نے اس کی تعریف بھی بیان کی تھی، اور یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ ہماری نئی نسل کو معلوم ہو جائے کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، تاکہ دوسری چیزوں سے اس کو ملا نہ دیں، گڑبڑ نہ ہو جائے مسئلہ۔ خود ایک بار جب امامی حال کا مسئلہ تھا، ایک میٹنگ میں مجھے طلب کیا تو لوگوں نے بلایا تھا، میٹنگ یہاں نہیں تھی، میٹنگ قمر احسان صاحب کے گھر تھی، قمر احمد نہیں، وہ دوسرے ہیں، قمر احمد صاحب زیدی والا الگ ہیں۔ قمر احسان صاحب ناظمیہ کے پڑھے ہوئے، اور انہوں نے پھر اور بھی جدید تعلیم بھی حاصل کی تھی، اور یہاں آرکائز ڈپارٹمنٹ میں آفیسر تھے۔ وہ آئینے مارکیٹ کے سامنے رہتے تھے، وہاں ان کے گھر میں میٹنگ لوگوں نے رکھی تھی تو مجھے بلایا تھا۔ میٹنگ میں ہمارے انجمن یعنی اصلاحی انجمن کے کچھ لوگ تھے اور کچھ اس کے نہیں تھے۔ مثلا میں نہیں تھا، میں اس کا ممبر نہیں ہوں۔ مثلا خود قمر احسن تھے جن کے گھر میں میٹنگ تھی، وہ 20 کے ممبر نہیں۔ ڈاکٹر اختر مہدی تھے جو اس کے ممبر کبھی نہیں رہے، آج بھی نہیں ہیں۔ خود جنرل اختر زیدی ریٹائرڈ ہیں، بھی زندہ ہیں، حیات ہیں۔ وہ جنرل اختر زیدی ہندوستان کے چند جنرلوں میں سے ایک تھے، ایک بڑی شخصیت تھے، ابھی ہیں، ریٹائرڈ ہو گئے۔ وہ کلام صاحب کے ساتھ تھے اس ڈپارٹمنٹ میں، تو ظاہر ہے کہ کلام صاحب کے ساتھ جو ہوگا جنرل کے حساب سے وہ بہت معتمد، بہت بھروسے والا آدمی ہوگا، محبتی بھی تھے، مذہبی بھی تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، جن لوگوں نے، بزرگوں نے دیکھا، بچوں کو یاد نہیں ہوگا شاید، ابھی زندہ ہیں وہ وہاں حیدرآباد میں ناگواں کے جنرل اختر زیدی وہ تھے۔ یہاں بھی ایک دن آئے تھے، خوب صاف واف کیا ہے اس کو، پینٹ وینٹ چڑھا کے دھلائی کی باقاعدہ۔ مذہبی درد تھا، اتنے بڑے پوسٹ ہونے کے بعد بھی وہ بیٹھ جاتے تھے مرثیہ پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، اس طرح سے۔ تو اس میں وہ شرم نہیں کرتے تھے مذہب کے معاملے میں۔ تو اور بھی ہمارے انجمن کے کچھ لوگ تھے، وہاں بیٹھے تھے، ہم کو بلایا۔ ہم بھی گئے۔ نصرت جعفری صاحب بھی تھے جو یہاں کے اس وقت سیکریٹری تھے۔ تو اس زمانے میں ان لوگوں نے ایک نقشہ پاس کرایا تھا امامیہ حال کے لیے، ایک بلڈنگ بنانے کے لیے، 3 منزلہ۔ نقشہ تو پورا میں نے نہیں دیکھا، ہلکا سا خاکہ اس کا دیکھا تھا، ان لوگوں کے پاس ہوگی، انجمن کے پاس ضرور نقشہ ہوگا وہ، اور 2 مرتبہ پاس کرایا اس کو، بن نہیں سکی ابھی، 35-40 سال تو ہو ہی گئے اس کو بنے ہوئے نقشے کو۔ تو ہاں، وہ بھی تھے مرحوم، اللہ مغفرت کرے، وہ بھی ممبر تھے یہاں کے، بلکہ اس وقت سرپرست یا صدر وغیرہ کچھ تھے، مرحوم شوکت دوسا صاحب، وہ بھی تھے۔ تو ان سے لوگوں نے کہا بھئی آپ بنوائیے، کیا بنوانا چاہتے ہیں آپ؟ پھر ہماری طرف مخاطب ہوئے لوگ، ہم نے کہا ہم کو کیوں بلایا بھائی، کام تو آپ لوگوں کا ہے،
تو ان کو یہ خوف تھا کہ مولانا کو اعتراض نہ کر دیں. تو میں نے کہا نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ نے مجھے بلایا ہے تو میں ایک بات ضرور آپ سے کہوں گا کہ جو چیز کہیں بنانا چاہتے ہیں آپ، تو آپ کے وقت میں اس کی اجازت ہے کہ نہیں ہے، یہ مجھے دکھا دیجیے آپ. رائے کے ذمہ دار لوگ بھی تھے، محمود نقوی صاحب بھی تھے، حیات تھے، ذمہ دار لوگ وہاں تھے ہمارے انجمن کے. خود جعفری صاحب تھے، ایڈوکیٹ بھی تھے، مقدمے میں اپیئر بھی ہوتے تھے کبھی کبھی وکیل کی حیثیت سے یہاں. تو انہوں نے کہا مولانا یہ وقف نہیں ہے، نہ وقف نامہ اس کا کوئی ہے. ہاں تو اس پر انہوں نے، ایک صاحب نے فرمایا، نام نہیں یاد آ رہا ہے، کہ یہ کہاں سے بیچ میں شق نکال رہا ہے آپ. مجھ سے کہا، یعنی وہی اعتراض آپ کو اسی لیے بولا کہ اعتراض نہ کبھی کر دیں آپ، یہ شق کہاں سے نکال رہا ہے. تو قمر احسن صاحب جو اس میں تھے وہاں موجود، انہوں نے کہا نہیں مولانا صحیح کہہ رہے ہیں، اوقاف کے مسئلے ایسے ہی ہیں. چونکہ وہ ناظمیہ کے پڑھے ہوئے تھے، ویسے ناظمیہ کے پڑھے ہوئے تھے، پھر شیعہ کالج میں، پھر یونیورسٹی میں، دونوں تعلیم ان کی تھی. پھر یہاں ایک ارکائز ڈپارٹمنٹ میں یہاں وہ بڑے آفیسر تھے، ریٹائرڈ ہو کے اب لکھنؤ میں زندہ ہیں. ابھی جنرل زیدی بھی زندہ ہیں، قمر حسن بھی زندہ ہے، اختر مہدی بھی زندہ ہے، میں بھی حاضر ہوں، نصرت جعفری بھی زندہ ہیں، شوکت صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، شوکت دوسرے صاحب. تو بہرحال اتنے لوگ تقریباً وہاں تھے. تو میں نے کہا دیکھیے جو کام بھی کہیں کرنا چاہتے ہیں تو میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ وقف ہے، وقف نامہ دکھائیے. تو جعفری صاحب نے کہا نہیں وقف تو نہیں ہے یہ. پھر انہوں نے مجھے لیز ڈیٹ دکھائی، لیز پر ہے ہماری زمین، یہ زمین لیز پر ہے. تو ہم نے کہا کہ لیز پر ہے تو اس میں بھی کچھ لکھا ہوگا، ان کے بھی کچھ شرائط ہوں گے، ان کے بھی کچھ کنڈیشن ہوں گے. اس کنڈیشن کے تحت اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ قانون مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اور وہاں جو بیٹھے تو قانونی لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، اتفاق سے جاہل اس میں کوئی بھی نہیں تھا اس وقت. تو ہم نے کہا اگر قانونی اعتبار سے صحیح ہے تو آپ یہ کام کیجئے، کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر شرعی اعتبار سے پوچھتے ہیں تو شرعی اعتبار سے کوئی قباحت نہیں ہے، اگر منشائے واقف کے خلاف نہیں اور وقف نہیں ہے. آپ یہی بات ختم کر دیجیے کہ وقف ہی نہیں ہے تو میری ضرورت ہی نہیں رہی. اب ضرورت قانون کی رہی، قانون دانوں کی رہی. یہ جعفری صاحب ہمارے قانون داں ہیں، یہ میں تقریر کر رہا ہوں، جعفری صاحب بھی سنیں گے، سن رہے ہوں گے. ابھی واشنگٹن میں ہیں وہ، ان کے پاس پہنچتی ہے یہ کیسٹ برابر، جو بنتی ہے کیسٹ یہ ان کے پاس پہنچتی ہے، ابھی زندہ ہیں وہ. تو بات یہاں پر آئی کہ نہیں آپ بنائیں اس کو، قانوناً کوئی پریشانی نہیں ہے. میں نے پھر تشریح چاہی کہ قانون کیوں پریشانی نہیں ہے. انہوں نے کہا جناب ہم نے اس کو، ہمارا جو لیز ہے ہماری، یہ اس میں ہم کمرشل کام نہیں کر سکتے، تجارتی کام کوئی نہیں کر سکتے ہیں. یہ قانون کے ماہرین وہاں جو بیٹھے تھے وہ بتا رہے تھے مجھ سے، میرے پاس ہے تو میں پڑھ نہیں سکتا اس کو، اگر کوئی پڑھ کے مجھے سمجھا سکتا ہے تو حاضر کر دوں گا اس کی خدمت میں. انہوں نے مجھے یہی سمجھایا اس وقت کہ قانوناً جو ہے اس کو کمرشلائز نہیں کر سکتے ہیں، تجارتی طور پر اس کو استعمال نہیں کر سکتے. پوری اس کیمپس کو تجارت نہیں ہے اس میں. تو ہم نے کہا جو بنائیں گے کیا بنائیں گے آپ، اس کا کیا کریں گے آپ. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک قانونی لفظ ان کے پاس کوئی ہے، وہ قانون کے ماہرین بہتر جانتے ہیں، میں نہیں جانتا ہوں، گہرائی سے ڈیپلی نہیں جانتا، جو سنا وہ سنا رہا ہوں آپ کو. تو انہوں نے بتایا کہ ایک لفظ ہے انیکسی، یعنی اس سے متعلقہ عمارت، یہ جو عمارت بنی ہوئی ہے اسی سے متعلقہ عمارت، جو ہمارے زائرین کرام وغیرہ آتے ہیں ان کی سہولت کے لیے، وہ زیارت کے لیے آتے ہیں یہاں بھی اور دہلی کے مقدس مقامات پر اور دور تک جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے. تو ان کے لیے ایک ایسی بلڈنگ بنائی جائے جس کا نام انگریزی میں کہا ہوگا انیکسی. انیکسی کے نام سے ہم نے نقشہ پاس کروایا ہے، گورنمنٹ نے پاس کر کے ہم کو دیا. جتنی معلومات مجھے تھی میں مطمئن ہو گیا. تو مسئلہ اس کا جو اٹھا اس وقت وہ یہ اٹھا تھا، اگر یہ وقف نہیں ہے تو وقف کے احکام اس پر نافذ نہیں ہوتے. اگر یہ لیز پر ہے
میں پھر اگر میں بات کر رہا ہوں آپ سے، تو لیز کے احکام اس پر لازم نافذ ہوتے ہیں۔ اب جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو وقف کے مسائل جانتے ہی نہیں، وقف کی ڈیفینیشن بھی نہیں جانتے، یہاں بھی آ جاتے ہیں۔ آپ حضرات تو ہفتے بھر بعد آتے ہیں، میں تو روز ہی یہاں رہتا ہوں، کیسے کیسے لوگ آتے ہیں اور کیا کیا کہنے اور کرنے آتے ہیں، میں ممبر سے بیان بھی نہیں کر پاؤں گا، تو وہ میں برابر دیکھتا رہتا ہوں۔ تو یہ جب وقف بورڈ کے لوگ ابھی آئے تھے ناپنے کے لیے، ابھی دو ہفتہ 3 ہفتہ پہلے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی مجھے تعجب ہے کہ 70-80 برس سے تو آپ ناپنے کبھی نہیں آئے، اگر آپ کا ہے تو آپ کے پاس ناپ ہونا چاہیے، آپ کے پاس سب ہونا چاہیے، لہذا میں تو آپ کو ناپنے کی اجازت نہیں دوں گا اور میں دے بھی نہیں سکتا، لیکن میں اتھارٹی نہیں ہوں۔ اتھارٹی کون ہے؟ جو انجمن ہے، ذمہ دار اس کے ہیں، اس کا سلیقہ ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، اس کا ایک پروسیجر ہے۔ آپ ان حضرات سے بات کیجیے، اور داڑھی والے 2 آدمی تھے، اب میں نے کہا آپ سب لوگوں کو جانتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں جانتے، لہذا ان سے آپ بات کیجیے اور آپ ناپیے جوکھیے۔ ہاں، بہت پہلے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا شہری وکاس منترالیہ کا کاغذ، اس وقت میں نے دیکھا تھا کہ وہ پورا نقشہ لے کے آیا تھا، امامی حال کا پرانا نقشہ، پیچھے جو ہم لوگ رہتے ہیں جہاں اسٹاف کوارٹر ہے، اس کا پورا نقشہ وہ لے کے آیا تھا۔ ان کے ڈپارٹمنٹ میں ہمارے پاس چاہے ہو چاہے نہ ہو، مگر میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا تھا، ممبر سے بول رہا ہوں آپ سے ذمہ داری سے، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا تھا، ان کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس نہیں ہے، وقف بورڈ والوں کے پاس نہیں ہے، وہ نقشہ بھی نہیں ہے، وہ ناپ بھی نہیں۔ اگر ناپ ہوتا تو سن 37 میں سونا ہے تو اب تک کوئی ناپنے کیوں آتا ہے؟ تو نپا نپایا ہے۔ نئی دہلی میں کوئی بلڈنگ آج بھی اور اس وقت بھی بغیر پرمیشن کے نہیں بنتی تھی، جہاں نقشہ پاس ہوتا ہے اس نئی دہلی میں، یہ مسجد کا بھی پاس ہے، بعد میں بنی ہے مسجد، یہ پرانی بلڈنگ امامی حال کی جو ہے اس کا بھی نقشہ پاس ہے، ایک اینٹ نہیں رکھتے، جب ابھی جو بن رہی ہے ادھر کمیونٹی ہال میں، اس کا بھی نقشہ ہے پاس، انجینئر ہے باقاعدہ، کچھ ذاتی کر رہا تھا تو یہاں کے انجمن کے لوگوں نے اس کو سمجھایا، تو پہلے اس کا انجینئر تھا تو پھر رک گیا وہ، ورنہ دیوار توڑ کے وہ ادھر سے پانی بہا رہا تھا ادھر، کچھ نوجوانوں نے جا کے اس کو سمجھایا کہ نہیں یہ غلط بات ہے، آپ ادھر پانی کیوں باہر، اس کو بند کیجیے آپ، تو بند کیا، ادھر کونے میں دیکھ لیجیے گا جگہ وہ ذرا سا ڈیمیج ہے موجود، تو بند کیا، ادھر پانی نہیں، تو وہاں بھی نقشہ پاس، یہاں بھی نقشہ پاس۔ نئی دہلی میں اس زمانے میں بھی نقشہ پاس ہوتا تھا اور آج بھی نقشہ پاس ہوتا، اور ایک اینٹ بھی بغیر نقشے کے آپ یہاں نہیں رکھ سکتے، اور ہائی اتھارٹیز کا اس میں سائن ہوتا ہے۔ یہ ہے۔ اب رہا جہاں تک وقف کا مسئلہ ہے، میں نے ان سے اس دن کہا تو کوئی نہیں تھا، میں گواہ تو نہیں پیش کر پاؤں گا، پہلے بھی میں نے کہا تھا، پہلے مرتبہ آئے تھے، یہاں بغل میں بھی ایک مسجد ہے بھائی، اس کے بغل میں گیٹ سے باہر نکلیں گے، اس گیٹ سے وہاں جائیں گے جب وہ کمیٹی ہال کا دروازہ، اس کے آگے جب جائیں گے جہاں ہیلمٹ بیچتے ہیں یہ لوگ، ہیلمٹ سے آگے جائیں گے تو اب ایک ڈور لگا ہوا ہے، بڑا سا دروازہ، اور ڈی ڈی اے والوں نے اس کو گھیر دیا ہے۔ وہاں پہ ایک مسجد تھی، بہت زمانے سے تھی، کسی نے قبضہ کر رکھا تھا پوری جگہ پر، وہاں ورک شاپ بنا رکھا تھا انہوں نے، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، کوئی ورک شاپ والے سردار جی تھے، اپنا ورک شاپ بنا رکھا تھا انہوں نے، مگر اتنی انسانیت اس شخص میں تھی کہ کچھ دنوں تک کسی ملا جی کو بلا کے وہاں اذان کہلواتا تھا وہ، بس میں نے کہا اس کو جا کے ناپیے، وہاں ناپنا تو وہاں چاہیے، یہاں ناپنے کے کیا تک ہوتا ہے، اور ناپ اس کا تو آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ خیر وہ چلے گئے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا اللہ جانے اور ذمہ داران جانے، وہ آپ کو جواب دیں گے، بتائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی چیز وقف ہے، یہ تو بڑی بات بتائی میں نے، چھوٹی سی چیز بھی اگر وقف ہے تو وقف کی شرطیں ہیں۔ پہلی چیز کو آپ وقف ہی نہیں کر سکتے جب تک آپ کا مال نہ ہو، ہمارا یہ مال لے کے آپ وقف کر دیں نہیں ہوگا، ہمارا والا آپ کر دیں نہیں ہوگا، ہم کر سکتے ہیں اپنا والا۔ تو کئی شرطیں ہیں اور کئی تفصیلات ہیں، یہ چونکہ اس سلسلے کی ابھی محرم سے پہلے آخری تقریر ہے، میں تھوڑا سا سناؤں گا آپ کو، محرم کے ایام گزر جانے کو پھر شروع ہوگا یہ سلسلہ، لیکن ایام اعظام امام حسین اور ان کے تاریخ سے متعلق گفتگو ہوگی،
خطبہ جمعہ میں، لیکن اس کے ختم ہونے کے بعد پھر یہ سلسلہ ابھی آئے گا۔ ابھی بہت کافی میٹر اور مواد ہے، کب تک ختم ہوگا مجھے خود پتہ نہیں ہے، لیکن سنیے اور سمجھیے اس کو۔ کسی چیز کو وقف کرنے کے لیے صیغہ وقف ضروری ہے۔ صیغہ کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ نکاح اگر پڑھا نہیں ہوگا تو کیا ضرور ہوگا، بہت سے لوگوں نے پڑھوایا ضرور ہوگا، نکاح میں شریک بھی ہوں گے، صیغہ پڑھتے دیکھا بھی ہوگا۔ ایک مولوی کہتا ہے لڑکی کی طرف سے کہ انکحتو، دوسرا مولوی کہتا ہے لڑکے کی طرف سے قبلتو، اس کا نام ہے صیغہ۔ وقف میں بھی صیغہ ہے، کسی چیز کو وقف کرنے کے لیے صیغہ وقف ضروری ہے۔ اب وہاں ہم لوگ عربی میں کہہ لیتے ہیں، ایسے ہی صیغے دوسرے مذاہب میں بھی ہیں، مسلمانوں کے درمیان بھی ہیں اور غیر مسلم کے درمیان بھی کچھ اس طرح کی باتیں ہیں۔ اگر ان کے پنڈتوں پروہتوں سے پوچھیں آپ کیا منتر پڑھ لیں کیا کریں تو بتائیں گے اس کا ترجمہ وہ۔ میں چونکہ دیہات میں رہا ہوں اور اکثر میں نے ایسی اس میں شرکت کی ہے، لہذا تھوڑی تھوڑی معلومات مجھے ہے، آپ مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ برادران سنت کیا بھی ہے، ان لفظوں میں نہیں ہے، ہم لوگ کے عربی میں ہو جاتا ہے یہ کام، ان کے یہاں اردو ہی میں ہوتا ہے۔ انکحتو اور قبلتو کی طرح کا لفظ وہ اردو میں استعمال کر لیتے ہیں، لیکن یہ ایجاب اور قبول، اس نے کہا میں نکاح کرتی ہوں، اس نے کہا میں قبول کرتا ہوں، یہ چیز ان کے یہاں بھی موجود ہے۔ صیغہ سمجھ گئے آپ؟ یہاں بھی صیغہ ہے، ہر وہ لفظ، نمبر ایک، ہر وہ لفظ جو مذکورہ معنی کے انشاء پر دلالت کرے کافی ہے۔ مثلا وقفتو، میں نے وقف کیا، حبستو، میں نے ہولڈ کیا اس کام کے لیے، اس کو سمجھے نا، میں فلاں چیز کو وقف کے طور پر محبوس کر لیا، میں نے ہولڈ کر لیا میں نے، یہ لفظ۔ یا سبلتو، میں نے ایک سلسلہ خیر کے لیے اس کو دے دیا۔ یا تصدقتو، کہے اس کو میں نے تصدق کیا استقام کے لیے، مثلا ایک چٹائی لے آئے تو یہ عربی والے لفظ نہیں بولے آپ، اور یہاں جس نے بھی جو دیا ہے کسی نے عربی والا لفظ نہیں بولا ہے، حتیٰ یہ ڈنڈا بھی کوئی دے کے گیا ہے تو عربی والا لفظ اس نے استعمال کیا، وہ زندہ تھے میں ان سے پوچھا تھا، اب معروم ہو گئے جنہوں نے دیا، جنہوں نے یہ دیا ہے وہ یہیں کہیں بیٹھے ہوں گے، اس کا استعمال ابھی نہیں ہوا، وہ بھی یہیں کہیں بیٹھے ہوں گے، وہ جوان آتے ہیں، انہوں نے بھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ وقفتو یا تصدقتو یا سبلتو یا جو ہے وہ حبستو، یہ سب نہیں کہا انہوں نے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہی لفظ استعمال کیے جائیں، اس کے ہم معنی کوئی لفظ استعمال کر دے اگر وہ، تو وہ چیز وقف ہو جائے گی، اور لفظ بھی اگر استعمال نہ کرے تو یہاں قرینہ بھی چلتا ہے، نا، ایسا قرینہ ہو جو ارادے وقف پر دلالت کرے تب بھی کافی ہے۔ لا کے دے گئے ہے، مسجد کے لیے ہے، نہ لفظ وقفتو کہا عربی میں نہ اردو میں، نہ لفظ حبستو کہا، حبستو کہا انہوں نے اردو میں نہ عربی میں، نہ سبلتو کہا انہوں نے اردو میں نہ عربی میں، بس اس ارادے سے اس چیز کو اگر دے گئے تو اس ارادے کا ہونا ضروری ہے۔ بہت سی چیزیں میں لایا ہوں یہاں خود خرید کے اپنے پیسے سے، جو یہاں موجود ہے 20 سال سے چل رہی ہے، مگر ابھی تک میں نے اس کو وقف نہیں کیا ہے۔ مثلا کیتلی، رمضان میں سب چائے پیتے ہیں، ابھی تک میں نے اس کو وقف نہیں کیا، میری ملکیت ہے وہ، ہاں سب استعمال کریں، نہ ارادہ کیا نہ نیت کیا نہ لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ اگر نہیں کریں گے تو ہم کو وقف کا ثواب نہیں ملے گا، کالے خیر کا ثواب ہے، وقف والا ثواب جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ بہت سی چیزیں ہیں، کتابیں ہم نے بہت ساری رکھی ہیں، خود خرید کے لایا ہوں، لاکھوں روپے کتاب میں نے وقف نہیں کیا، وہ میری ملکیت ہیں۔ لیکن اگر کوئی دے گیا، جیسے یہ میں نے مثال آپ کے سامنے پیش کی، یہ ہے لاؤڈ اسپیکر، یہ دے گیا، اسی غرض سے دے گیا،
تو یہ ہو گیا وقف، یہ وقف ہو گیا۔ کس کام کے لیے ہوا وقف؟ جانور بھگانے کے لیے نہیں، کسی کو دوڑانے کے لیے نہیں، کسی کو مارنے کے لیے نہیں، جھگڑا لڑائی کرنے کے لیے نہیں۔ یہ کیوں اس نے دیا ہے؟ یہ امام صاحب عصا لے کے کھڑے ہیں، مستحب ہے، یہ کام یہ کریں، اس کے لیے وقف کیا ہے۔ لہٰذا منشاء واقف کیا ہے کہ اس سے یہ کام ہو۔ یہ فرش دے گیا کوئی بچھا ہوا ہے، اس کا منشا کیا تھا کہ مسجد میں نمازی نماز پڑھیں، بس یہ کام اس کا ہے۔ کل میرے یہاں شادی ہے، میں نے کہا شاکر بھائی ذرا مجھے دے دیجیے، میں وہاں پہ بچھواؤں گا اس کو، بڑا اچھا قالین ہے، نہیں دے سکتے وہ، نہ میں مانگ سکتا ہوں نہ لے جا سکتا ہوں، لے جاؤں گا تو حرام ہوگا میرے لیے۔ یہ اس نے نماز پڑھنے کے لیے دیا ہے یہاں، لہٰذا نماز پڑھنے کے لیے بچھا ہوا ہے۔ ایک بل میرے گھر کا فیوز ہو گیا مثال کے طور پر، میں نے کہا ایک دن نکال لوں، کل لگا دوں گا، لا کے نہیں۔ یعنی خالی یہ نہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، حرام ہے۔ بعض مسائل حرام حلال کے آتے ہیں، تو دوستو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کون سی چیز کس کام کے لیے ہے۔ اگر وقف کرنے والے نے اس چیز کو اس کام کے لیے وقف کیا ہے تو اس کے خلاف استعمال کرنا غلط ہے۔ ایک شرط دوم، چند بات سنانا، بہت لمبی تفصیل ہے، یہ بہت لمبی باتیں ہیں۔ اس کا قبضہ کرنا بھی شرط ہے۔ دیا، ہاں لے لیا، ہو گیا۔ کون قبضہ کرے گا؟ ان جگہوں پر متولی قبضہ کرے گا۔ قبضہ مطلب اپنے قبضے گھر نہیں لے جائے گا، اپنے کسٹڈی میں لے لے گا۔ لے لیا، وہ بیچارے خرید کے دے گئے، لے لیا، مسجد میں لگا دیا، کام ہونے لگا، ہو گیا۔ اس کی نیت تھی، آپ نے قبول بھی کر لیا، لے بھی لیا، قبضہ بھی لے لیا۔ تو قبل تو نہیں کہا انہوں نے، لاؤڈ اسپیکر لانے والے سے انہوں نے نہیں کہا کہ قبل تو میں نے قبول کیا۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا لاؤڈ اسپیکر دینے والوں نے کہ ہم نے اس کو وقف کیا، یہ نہیں کہا، بس دیا لیا، ہو گیا، یہ وقف ہو گیا۔ اچھا، اگر مسجد یا مقبرہ وقف کیا جائے تو اس پر قبضہ صادق آنے کے لیے اس میں واقف کی اجازت سے ایک نماز پڑھنا یا ایک مردہ دفن کر دینا کافی ہے۔ مقبرے کے لیے اگر کوئی زمین وقف کی اسی نے تو ایک مردہ اس میں دفن ہو گیا، یہ کافی ہے۔ یا مسجد کے لیے کوئی جگہ کسی نے وقف کی ہے تو وہاں ایک نماز کا پڑھ لینا کافی ہے، جبکہ واقف کی نیت، وقف کرنے والے کی نیت قبضہ دینا بھی ہو، کہ بنا کے اس نے قبضہ دے دیا تو ایک نماز پڑھ لیا کافی ہے۔ ایک زمین خرید کے اس نے دے دیا قبرستان کے لیے، مقبرے کے لیے، یا مردے دفن ہوں گے تو قبضہ کیسے صادق آئے گا؟ وہاں ایک مردہ دفن کر دیا آپ نے، وہ قبرستان ہو گیا، دینے والے نے دے دیا، اس کی مرضی تھی، ہو گیا۔ دو شرطیں۔ تیسری شرط، تیسری کنڈیشن، وقف کا دائمی ہونا شرط ہے، پرماننٹ، ہمیشہ کے لیے، جب تک وہ چیز رہے گی، جب تک وہ زمین رہے گی، یہ نیت ضروری ہے۔ عاریت مانگے کا، اٹھوے کا نہیں ہوگا، اٹھا کے لے گئے پھر دے گئے۔ ایک کرسی وہاں سے لائے، 2 دن کے بعد لے کے چلے گئے، وقف نہیں ہے یہ۔ ورنہ لالا ٹینٹ والا برابر لاتا، 2 دن کرسی اس کی رہے گی، کل پروگرام ہے مولانا لوگوں کا، 2 دن رہے گی، وقف نہیں ہے وہ، اس کا کرایہ لے گا، وہ کرایہ ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کرایہ الگ ہے، عاریت الگ ہے، ہبہ الگ ہے، وقف الگ ہے۔ ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو بھی کوئی چیز وقف کرے دائمی وقف کرے، نہ وقت کی مدت معین نہ کرے، 3 دن کے لیے وقف کر کے جا رہا ہوں، یہ نہ کہے 5 دن کے لیے کر کے جا رہا ہوں، 2 سال کے لیے کر کے جا رہا ہوں۔ یہ اگر کوئی کرے گا تو وقف نہیں ہوگا۔ ایک کنڈیشن، ایک شرط بھی یہ بھی ہے کہ وقف میں ہمیشہ کے لیے، دے دیا تو دے دیا ہے نا۔ چندہ دیتے ہیں لوگ، میری تختی لگا دیجیے گا، میرے نام کا وہ لگا دیجیے گا۔ اچھا میں پوچھتا ہوں دیکھا کہ کون؟ امام حسین کے لیے کیا، اللہ نے کے لیے کیا ہے، تو ان کو تختی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ وہ تختی پڑھیں گے امام حسین علیہ السلام یا مولا کائنات یا ائمہ یا پیغمبر یا
اللہ میاں تب پتہ چلے کہ فلاں صاحب نے بنایا ہے، فلاں صاحب نے دیا، نہیں، اس کو تختی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہمارے وہ خیالات بھی پڑھ لیتا ہے جو ہمارے دل میں گزرتے ہیں. درود پڑھیں محمد والے محمد. بس. اور بھی شرطیں ہیں کہ سمجھیے کہ وقت کسے کہتے ہیں اور وقت کیا ہے. اس کی بہت تفصیلات ہیں، بیان کرنے میں کئی برس لگ جائیں گے، لیکن ہم کو پڑھنے میں کئی سال لگے ہیں، اور اس کے بعد بھی ہم پڑھ پڑھ کے پھر آتے ہیں آپ کو سناتے ہیں. بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں. بعض لوگوں نے ایسی چیزیں وقف کی ہیں جس کو وقف ہی نہیں کر سکتے آپ، کرنے سے ہوگی نہیں. وہ بھی شرط ہے کوئی چیز حرام کام کے لیے نہ وقف ہو. ہندوستان میں ایک چیز پی جاتی ہے، اس کا نام تاڑی ہے، سنا ہے کبھی؟ تاڑ سے بنتی ہے، نشیلی چیز ہے. انگور سے بنتی ہے، اس کا نام شراب ہے. بہت سی چیزوں سے بنتی ہے، اس کا نام شراب ہے. خدا نہ خواستہ عیاذ باللہ خاکم بندھان کوئی کہا کہ 100 پیڑ میں نے تاڑ کے وقف کی ہے، تاڑی بناؤ بیچو، اس سے مجلس کرو مثال کے طور پر، صحیح نہیں ہے. نہ وقف ہے وہ، نہ اس کا پیسہ جائز ہے. کوئی کہہ دے کہ صاحب یہ بہت بڑی زمین میری ہے، اس کو میں نے کیسینو کے لیے بہت بڑا کیسینو بناؤ، جوا اگر یا جوا کھیلا جائے، اس کی جو آمدنی ہے بڑے پہ خرچ کرو، نہیں ہے. یہ وقف نہیں ہے، حرام کام کے لیے وقف نہیں ہے، چاہے آپ کی ملکیت ہو چاہے حلال کی کمائی سے ہو. کوئی کہے کہ صاحب یہ میری رقم ہے، یہ وقف کر رہا ہوں، یہ فلاں چیز وقف کر رہا ہوں، اس کی آمدنی ان کتابوں کا ساتھ کی جائے جو کتب زلال ہیں، گمراہ کرنے والی کتابیں چھاپی جائیں اور لوگوں کو دیا جائے. یہ چیز میں جگہ لڑائی کے لیے وقف کر رہا ہوں، یہ نہیں ہوگا. یہ سب شرطیں ہیں وقف کی. تو دوستو ہمیں سمجھنا ہے کہ وقف کیا ہے، کرایہ کیا ہے، ہبہ کیا ہے، عطیہ کیا ہے، میراث کیا ہے، وصیت کیا ہے. اس میں بڑی شقیں ہیں، وصیت میں بڑی شقیں ہیں. بالکل آدمی جو مرض موت میں مبتلا ہو وصیت کرے گا، اس کی وصیت نہیں ہے، مانی نہیں جائے گی. مرنے والا ہے وصیت کیے جا رہا ہو، پتہ نہیں وصیت کر رہا ہے کہ بک رہا ہے. ہاں یہ مسئلے میں ہے، مسائل میں پڑھیں گے، تفصیلات اس کی ملیں گی. علماء سے پوچھیے گا، اگر میرے بیان میں کہیں سے کوئی شک و شبہات ہو تو مجھ سے بھی ڈسکشن کر سکتے ہیں آپ، اور علماء سے بھی معلوم کر سکتے ہیں آپ. ہمارا مولوی ایسے ایسے بول رہا تھا، یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ اگر غلط نکلے تو پھر مجھے آ کے بتائیے کہ صاحب یہ بات تو آپ کی غلط ہے، تو میں اصلاح کر لوں گا، میری اصلاح ہو جائے گی. میں طالب علم ہوں، پڑھتا ہی رہتا ہوں، کہیں سے اگر کوئی کمی ہوئی تو میں اس کی اصلاح کر لوں گا. خداوند عالم ہم سب کو توفیقات دے کہ ہم شرعی مسئلوں پر عمل کر سکیں. لیکن کچھ چیزیں معاملات ہیں، یہ معاملات ہیں. دو آدمی کے درمیان جو کام ہوتا ہے یہ معاملہ ہے، شریعت اس سے بھری پڑی ہوئی ہے، جس کو عام طور پر ہم بیان نہیں کرتے ہیں، نہ بیان کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں کو ڈر لگتا ہے. کتنے اوقاف ہیں، پتہ نہیں کتنے ہزار کروڑ کے. اب ویب سائٹ نکال کے دیکھیے گا، جو برباد ہو گئے، کتنے ہزار کروڑ کے بچانے کے نام پر وہ برباد ہو گئے. یہ کس کے لیے تھے؟ اللہ کے لیے تھے. جو چیز اللہ کی ہے ہمارا اس پر کوئی حق نہیں ہے. ہمارا فریضہ اس کی حفاظت ہے، ہم جی جان سے اس کی حفاظت کریں، اور جس کام کے لیے اس کو رکھا گیا ہے وہی کام کریں. اس کے علاوہ دوسرا کام کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اللہ ہم کو نیکیوں سے ہمقرار کرے اور برائیوں سے دور رکھے. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.